بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور آپ کے ساتھ ہم حاضر ہیں نئی خبروں کے حوالے سے، تازہ ترین تجزیوں کے حوالے سے. آپ کو ہم آج مختلف اہم خبروں سے آگاہ کریں گے اور ان خبروں سے جڑی جو حالات و واقعات ہیں اس کے متعلق بھی آپ سے بات ہوگی. اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، ہمیں اپنے رائے سے جو ہے وہ ضرور آگاہ کیا کریں. اپنے جو تجاویز ہیں اس سے ضرور آگاہ کیا کریں تاکہ ہم اپنے ان خبروں کو، اپنے ان تجزیوں کو مزید بہتر بنا کر آپ کے سامنے پیش کریں. تین اہم موضوعات ہیں، بلکہ چار اہم موضوعات ہیں جن پر ہم نے آج بات کرنی ہے. ایک تو عمران خان صاحب نے آج لاہور میں صحافیوں سے ملاقات کی اور اس میں انہوں نے بڑے اہم باتیں کی ہیں موجودہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب کے متعلق بھی اور سابق آرمی چیف جنرل قمر جوید باجوہ سے کے متعلق بھی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ باقی چیزوں پر بھی لب کشائی کی اور جو ہے وہ اپنے رابطوں کے حوالے سے بھی بات چیت کی. اس کے متعلق آپ کو تفصیلاً آگاہ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم ہاؤس میں بڑی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں عسکری حکام کے حوالے سے بھی، اور جو پی ڈی ایم جماعتوں کے سربراہان ہیں ان کی بھی بڑی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اور ان ملاقاتوں میں کیا فیصلے ہو رہے ہیں، کیا چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، اس کے متعلق بھی ہم آپ کو بتائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم اور ڈیولپمنٹ ہے آج اسلام آباد میں کہ الیکشن کمیشن کی ایڈوائس پر صدر پاکستان نے پنجاب میں الیکشن کی نئی تاریخ دے دی ہے. اس تاریخ پر الیکشن ہونا جو ہے وہ کس حد تک ممکن ہے اور کن حالات و واقعات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے، اس کے متعلق بھی بات ہوگی. اور پھر مریم نواز نے آج گجرانوالہ میں ایک اپنے تنظیمی کنونشن سے خطاب کیا اور کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے خان صاحب پر خاصی تنقید کی اور انہیں کہا کہ جو حالات و واقعات آج فیس کر رہے ہیں پاکستان کی عوام جو ہے اس کا ذمہ دار بھی عمران خان ہی ہے. ہم چلتے ہیں اپنے خبروں کی طرف. سب سے پہلے ہم عمران خان صاحب نے آج جو ملاقات کی ہے صحافیوں سے زمان پارک لاہور میں، اس میں انہوں نے بڑی اہم گفتگو کی اور یہ کہا ہے کہ لگتا ایسے ہے کہ جیسے موجودہ آرمی چیف موجودہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب انہیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں، یعنی کہ عمران خان صاحب کو آرمی چیف صاحب اپنا دشمن سمجھتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جوید باجوہ نے ان کی پیٹھ میں جو ہے وہ چھرا گھونپا ہے اور ان کے متعلق بھی انہوں نے اچھی خاصی الزامات لگائے. ان کا یہ کہنا تھا ناظرین کہ میں کرپٹ نہیں ہوں، آرمی چیف ہی میرے خلاف کوئی کرپشن کا کیس نکال دیں، ملک کی بہتری کے لیے آرمی چیف سے بات کرنے کو تیار ہوں، لیکن اگر مجھ سے کوئی بات نہ کرے تو میں پھر کیا کروں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ مجھ پر یا میری اہلیہ پر کسی بھی قسم کا کرپشن کا کیس اگر کوئی ثابت ہو جائے تو میں ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں. آرمی چیف ہی میرے خلاف کوئی کرپشن کا کیس نکال لیں، میں اس کا سامنا کرنے کو تیار ہوں. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اگر میں گھٹنے ٹیک دوں گا تو وہ پاسبل نہیں ہوگا. پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک جو عام انتخابات ہیں ان کا یہ آج موقف بڑا اہم سامنے آیا ہے نا، یہ سوچنے والی بات ہے اور یہ بڑا ایک اہم آپ کہہ لیں کہ موڑ ہے خان صاحب کی جو تقریریں ہو رہی ہیں اور جو مطالبات ہو رہے ہیں اس میں. ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر عام انتخابات ایک ہی بار ہو جائیں، یعنی کہ صوبائی اسمبلیوں کے اور قومی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی وقت میں ہوں جیسے کہ پہلے ہوتے ہیں، تو اس سے ملکی خزانے پر بوجھ کم پڑے گا اور پیسے کا ضیاع بھی کم ہوگا. مین کہ خان صاحب کو بھی ادراک ہے کہ ملکی معیشت جو ہے وہ بہتر نہیں ہے اور جو الیکشن ہیں وہ اگر ایک ہی وقت میں ہو جائیں تو پھر اس میں جو ہے نہ صرف پیسے کی بچت ہوگی بلکہ وسائل کا بھی بے درگی استعمال نہیں ہو پائے گا. اس پر بات ہوگی. لیکن آج جو الیکشن کی تاریخ ہے، عمران خان صاحب نے کچھ اور باتیں بھی کی ہیں. اس پہ یہ تو ہم نے آپ کو آگاہ کیا اور اس پہ ہم اپنا تجزیہ بھی پیش کریں گے آپ کو، اور جو اس سے جڑے ہوئے حالات و واقعات ہیں اس کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا.
لیکن ہم پہلے 30 اپریل کو جو انتخابات کی تاریخ دی گئی ہے صدر پاکستان کی طرف سے اس پر بات کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک اہم ٹاپک ہے اور اس سے ہی جڑا ہوا ہے خان صاحب سے۔ آج سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک خط جاتا ہے صدر پاکستان کو، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ 30 اپریل سے لے کے 7 مئی کے درمیان کوئی بھی تاریخ دے دیں، انہیں کوئی اعتراض نہیں، چونکہ لیکن 90 دن کے اندر الیکشن ہونا پاسبل نہیں ہے۔ اب یہ 90 دن مڈ آف اپریل جو ہے وہ ختم ہو رہے تھے، 12 اپریل کو اور 18 اپریل کو دونوں صوبوں کی جو ہے وہ جو 90 دن ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں۔ اس میں الیکشن کمیشن نے کہا کہ 90 دن میں سے تو پاسبل نہیں ہے، لیکن آپ ان تاریخوں میں کوئی تاریخ دے دیں تو ہم الیکشن جو ہے اس کے انتظامات کر لیں گے۔ پھر صدر کی طرف سے 30 اپریل کو کی بروز اتوار جو ہے وہ تاریخ دی گئی پنجاب کے الیکشن کے لیے، اور یہ انہوں نے کہا کہ اس دن الیکشن کے لیے انتظامات جو ہے وہ کر لی جائیں۔ انہوں نے جوابی خط بھی آج بھجوا دیا ہے الیکشن کمیشن کو، جس میں کہا گیا کہ یہ الیکشن اتوار کو 30 اپریل کو ہونے چاہیے۔ پھر اس کے بعد ناظرین، یہ تو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس پر عمل درآمد کے حوالے سے بات ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی اور جو ہے اپنا خط، اپنی ایڈوائس جو ہے وہ صدر پاکستان کو بھجوا دی، لیکن اس پر عمل درآمد کیسے ہوگا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پر عمل درآمد کیسے ہوگا؟ اس حوالے سے آج وزیر اعظم ہاؤس میں بڑی اہم ملاقاتیں ہوئیں۔ سابق صدر اسف علی زرداری نے ملاقات کی وزیر اعظم شہباز شریف سے، اور مولانا فضل الرحمان جو JUI کے سربراہ ہیں، انہوں نے ملاقات کی وزیر اعظم سے، اور اس میں تبادلہ خیال ہوا کہ الیکشن کی طرف اگر جایا جائے تو کیسے جایا جائے۔ سب سے جو بڑی ایک جو چیز سامنے آئی ہے جو گورنمنٹ کو درپیش ہے، وہ ملکی خزانے کی ابتر صورتحال ہے۔ ملک میں پیسہ ہے نہیں، قومی خزانہ خالی ہے، ڈالر کی صورتحال آپ کے علم میں ہے۔ تو حکومت کا موقف یہ سامنے آ رہا ہے، اور مختلف ذرائع سے یہ باتیں جو ہے وہ زیر گردش ہیں کہ حکومت اپنے ہاتھ کھڑے کر دے گی اور یہ کہے گی کہ ہم الیکشن جو ہے وہ 30 اپریل کو نہیں کرا سکتے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ ان الیکشن پر پیسہ لگائے۔ پھر وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہے کہ الیکشن کروائے جائیں۔ پولیس جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال سے متعلق مصروف ہے، دہشت گردوں کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں، اور جو امن و امان کی صورتحال اس کو بہتر بنانے کے لیے پولیس اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے، لیکن اس صورتحال میں الیکشن کروانا شاید پاسبل نہ ہو۔ پھر اگر ہم بات کریں عمران خان صاحب کی، تو خان صاحب نے جو ہے ایک بار پھر آپ کو اگر ہم حالات و واقعات بتائیں تو خان صاحب لگ یہ رہا ہے کہ بائی ہوک اور کک جب ان کے خلاف طریقت میں اعتماد پیش کی گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جو اسٹیبلشن ہے اور جو آرمی چیف ہیں، جو فوج ہے، وہ اپنا رول پلے کرے اور اس طریقت میں اعتماد کو ناکام بنائے۔ اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ واحد شخصیت تھے جو ان کے فیورٹ تھے، اور ان کی تعریفوں کے پل خان صاحب باندھا کرتے تھے، اور آج ان کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ نہ صرف یہ کہا گیا کہ ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، بلکہ انہوں نے آج یہ بھی مطالبہ کر دیا ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کورٹ مارشل کیا جائے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چونکہ طریقت میں اعتماد سے لے کے اب تک یہی خان صاحب جو ہے وہ بار بار مطالبہ کرتے آ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انٹروین کرے اور اپنا رول پلے کرے کہ ان کے خلاف جو طریقت میں اعتماد تھی وہ ناکام ہو۔ پھر انہوں نے جب طریقت میں اعتماد کامیاب ہوگی، ان کی حکومت ختم ہوگی، تو پھر اس حکومت کو گرانے کے لیے جو ہے وہ بار بار آرمی چیف کو مخاطب کیا گیا کہ وہ اپنا رول پلے کریں اور اس امپورٹنٹ حکومت سے جان چھڑائیں ملک کی۔ تو لگتا یہ ہے کہ جو خان صاحب کی سیاست کا محور ہے وہ صرف جو ہے وہ پاک فوج ہی ہے، اور ان کے ادارے ہیں کہ ان کے ہی بل بوتے پر خان صاحب نے سیاست کرنی ہے، اور انہیں شاید عوام کی طاقت پر اتنا بھروسہ نہیں ہے جتنا جو بھروسہ ہے وہ ان اداروں پر وہ کیے ہوئے ہیں کہ وہ جب تک انٹروین نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے وہ ان کی کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ادارے کس حد تک، کیونکہ اداروں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ نیوٹرل رہیں گے اور اپنا کام کریں گے، ان کا جو کام ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا
اس پہ ہی رہیں گے۔ تو اب خان صاحب کی طرف سے یہ بار بار ڈیمانڈ کرنا اور ڈیمانڈ پوری نہ ہونے پر مختلف قسم کے الزامات لگانا، یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی جو چیف آرگنائزر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی، انہوں نے بڑا کنونشن سے خطاب کیا ہے گوجرانوالہ میں، اور یہ کہا ہے کہ آج جو حالات و واقعات ہیں، آج جو مہنگائی کی صورتحال ہے، آج جو امن و امان کی صورتحال ہے، اس کے ذمہ دار عمران خان ہیں۔ اگر وہ IMF کے ساتھ جو ہے وہ ایگریمنٹ اس طرح کا نہ کرتے تو آج یہ حالات نہ ہوتے۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ٹرک کا ذکر کیا گیا ہے دونوں چودھری برادران کی آڈیو لیک میں، فیصل چودھری اور فواد چودھری کی گفتگو میں، اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ جب ٹرک چلتا ہے تو پھر جو ہے وہ فیصلے کیسے ہوتے ہیں اور کس طرح جو ہے وہ ہونے چاہیے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جس کے متعلق ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ حالات و واقعات آپ کے سامنے ہیں، اور حالات کس طرف جا رہے ہیں، ملک کی معیشت کس طرف جا رہی ہے، ملک میں امن و امان کی صورتحال کس طرف جا رہی ہے، اور سیاسی جماعتیں کس طرف جا رہی ہیں۔ لگ یوں رہا ہے کہ اس ساری صورتحال میں عوام کہیں بھی نہیں ہے، غریب کہیں بھی نہیں ہے۔ غریب کے نام پر تو کھیلا جا رہا ہے، عوام کے نام پر تو کھیلا جا رہا ہے، لیکن جو ہے وہ عوام کہیں نظر نہیں آتی اس تمام صورتحال میں۔ غریب کہیں نظر نہیں آتا اس تمام صورتحال میں۔ کون کس کا دشمن ہے اور کون کس کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے، یہ فیصلہ کرنا تو ان سیاستدانوں کا کام ہے، اور یہ عوام کا کام اس وقت شروع ہوگا جب بیلٹ باکس کھلیں گے۔ تو بیلٹ باکس میں کس کو ووٹ پڑتے ہیں اور کس کو نہیں پڑتے، یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیں۔ اور سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنے فیڈ بیک سے ضرور ہمیں آگاہ کیا کریں، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔